آزاد ہو رہا ہے، دور ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے۔ یہ ضرور جو ہے ہم اس دن محسوس کریں اور اپنی مغفرت کا یقین کریں۔ روایتوں میں یہ بات آتی ہے، سن لیجئے روایت، آپ توجہ دیجئے ادھر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا دن، حج کا دن، جمعے کا دن آ جائے، حج کا دن ہمارا کون سا ہے؟ سال جمعے کا دن ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کسی کا عرفات کا دن، عرفے اور حج کا دن، جمعے کا دن آ جائے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں حج کے ارادے سے سارے عالم کے آئے ہوئے جتنے اللہ کے بندے ہوں گے اللہ ہر ایک کی کامل مغفرت کر دیتے ہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ جب میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی ہے جمعے کا دن عرفے کا دن ہو، میدان میں اس وقت میں جتنے حجاج کرام ہوں گے آپ نے فرمایا ہر ایک کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اس یقین کے ساتھ ہم مکے کو چھوڑیں، مکے سے مینا پہنچ کر مینا سے عرفات کو پہنچیں، اس یقین کے ساتھ کہ اگر میں اپنے گناہوں کا، اگر گناہ مجھے ستا رہے ہیں، میری زندگی کے کبیرہ گناہ اگر مجھے میرا ضمیر اگر مجھے ملامت کر رہا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے اللہ مجھے معاف نہ کرے، آپ اس دل کو، اس شک کو اپنے دل میں چھپائے رکھیے، لیکن یقین کیجئے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن، عرفے کا دن آئے گا، اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ چھوڑ دیجئے میرے گناہ کیا تھے، ہمیں یقین اس بات کو پر کرنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس بات کی وجہ سے انشاءاللہ میری مغفرت ہو جائے گی۔ گزاریں گے وقت ایسے یہاں پر انشاءاللہ۔ خواتین سے متعلق دو چار باتیں۔ خواتین اپنے خیموں میں رہیں گی، آپ کا خیمہ مردوں کے مردانہ خیمے کے بازو رہے گا، بہت زیادہ دور نہیں۔ زنانہ خیمے اور مردانہ خیموں کے بیچ میں ہو سکتا ہے ایک راستہ ہو چلنے کا، یا پھر کبھی بازو بھی آ جاتے ہیں خیمے، یا کبھی درمیان میں ایک روڈ چلنے کا فاصلہ آ جاتا ہے۔ ہر ساتھی ہمارے جو اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اپنے خیمے میں چھوڑنے کے بعد جگہ طے کر لیجئے کہ آپ کے گھر والے کہاں رہتے ہیں، وہاں بس ختم ہو گئی بات۔ فون ہے، فون سے رابطہ کرتے رہیے، اگر آپ کے پاس فون ہے فون سے رابطہ کر کے باہر بلا لیجئے خیمے کے دروازے پر، وہاں سے لینا دینا ہے کر لیجئے۔ اللہ کے واسطے ایسا مت کیجئے، مرد احباب سے ہماری گزارش ہے، گھر والوں کی تلاش میں وہ جو دروازے پر پردہ پڑا ہوا ہے پردہ اٹھا کے دیکھ رہے، ساری خواتین جو ہے وہاں اندر جانے کے بعد چونکہ خواتین ہی ہیں، کوئی غیر محرم وہاں نہیں رہتا ہے، تو خواتین کیا کرتے ہیں اپنا جو نقاب ہوتا ہے سارے نقاب نکال کر، بازے جو ہے اپنے برقعے بھی اتار کر، چونکہ خواتین ہی ہیں تو تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں خواتین مصروف رہتی ہیں۔ اگر ہم اس طرح جانے ان کے خیمے کا اگر پردہ اٹھا دیے، بدنگاہی بھی ہوگی، بد نظری بھی ہوگی، اور وہاں پڑھنے والی جو ہماری خواتین ہیں ان سب کو تکلف ہوگا۔ اس لیے اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیے۔ سب سے پہلی شکل کیا ہے؟ فون کر کے آپ کوئی بات ہے باہر بلا لیجیے دروازے تک، نہیں ہے تو جو جگہ آپ نے طے کی ہے کہ بھائی تم اس کونے میں رہنا ہے، بس آپ ہلکا سا پردہ اٹھا کر دیکھیے، اشارے سے بلا لیجیے۔ ایک بات۔ دوسری بات، خواتین سے گزارش یہ کرنا ہے کہ یہاں پر بھی بلڈنگ میں بھی آپ حضرات سے ادب گزارش ہے پردے کا اہتمام کیجیے۔ کوئی آپ کے خادم کے علاوہ کوئی آپ کا محرم نہیں ہے، آپ کا بیٹے اور آپ کے خادم کے علاوہ، باقی سارا مجمع جو بیٹھا ہوا دکھ رہا ہے آپ کو، سارے کے سارے غیر محرم ہیں۔ کھانے کے وقت بھی میں دیکھ رہا ہوں جی، اس طریقے سے مت کیجیے۔ پوری زندگی ہم وہاں پردے والی زندگی گزارے اور یہاں آنے کے بعد بے پردہ زندگی نہیں گزارے۔ یہاں آنے کے بعد بلڈنگ میں کوئی بولنے سے ہم بھائی نہیں بن جاتے، کوئی بولنے سے کوئی جوان بچہ بیٹا نہیں ہو جاتا۔ آپ یاد رکھیے مسئلہ اپنی جگہ مسئلہ ہی ہے، ہاں انسانیت کے ناطے آپ کے پڑوسی آپ کی خدمت کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن رشتے نہیں بنتے، بنانے سے رشتے نہیں بنتے ہیں۔ منہ بولے کوئی بیٹا کسی کو بنا لیے، بھائی بنا لیے، ماموں بنا لیے، بڑی عمر کے نانا بنا لیے، خالو بنا لیے، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے یہاں ایسا نہ کریں۔ پردہ کرنا ہے، پردہ ہی کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، برابر انشاءاللہ پردہ کریں گے۔ میدان عرفات میں جائیں، مینا میں جائیں، مینا میں بھی یہی بات ہے کہ وہاں پردے کا جو معقول انتظام رہے گا، خیمہ آپ کا الگ رہے گا۔ ہماری گزارش مردوں سے ہے کہ بغیر ضرورت کے جا کر وہاں پر پردے نہ اٹھائیں۔
تو وہاں پر بھی پردے کا اہتمام کیجیے مینا کے میدان میں. وہاں سے نکلیں گے عرفات میں آئیں گے, عرفات میں بھی پردے کا اہتمام کرنا ہے. مزدلفہ ہے وہاں پر بھی کیجیے. بغیر پردے کے انشاءاللہ ہم وقت نہیں گزاریں گے. اس کا ارادہ آپ لوگ سب کیجیے, انشاءاللہ بہت اجر ملے گا. کوئی مسئلہ نہیں. ایک خاتون نے پوچھا تھا مستقل نقاب میں رہنے سے اور برقعے میں رہنے سے بڑی گرمی ہو رہی ہے, بہت پریشانی ہو جاتی ہے, چلنا بہت رہتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اسی طرح کی کوئی شکایت حضور سے کیے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے دقت ہو رہی ہے, مجھے کوئی پریشانی ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یا عائشہ, اے عائشہ, الاجر علی قدر المعونہ, المعونہ علی قدر المعونہ. آپ نے فرمایا عائشہ جتنی تم مشقت اٹھاؤ گی اتنی اللہ کی مدد بھی ملے گی تمہیں اور اتنا اجر بھی ملے گا. آپ کے مشقت اٹھانے پر جہاں آپ کو حج کا ثواب ملتے جا رہا ہے وہیں پر آپ کو آپ کی مشقت کا دگنا اجر بھی آپ کو ملتا رہتا ہے. تو اب یہ تو خیال کیجیے کہ ہم جو اتنی پابندیوں کے ساتھ ہیں اور ہم جو بہت اس کے ساتھ رہتے ہیں, یہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اللہ کا حکم ہے پردہ کرنا, پردے میں رہنا. آپ کچھ فرما لیں. حالت احرام میں جو پردہ کرنا ہے, کل بھی بات آئی تھی, بیٹھیے. حالت احرام میں جو پردہ کرنا ہے, ٹوپی لگا لیجیے, آپ منگا لیجیے ٹوپیاں. جو ٹوپی ہمارے نوجوان بچے لگاتے ہیں نا دھوپ چھاؤں والی سامنے, وہ ٹوپی منگا لیجیے. ضرور بھی ضرور اسی طریقے سے جو ہے ٹوپی لگا کر اپنا نقاب اس کے سامنے ڈال دیجیے. اس کے دو فائدے ہوں گے. بیٹھے بتاؤ. جی ہاں جی نہیں لگتا تھا, نہیں لگتا. بیٹھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, حدیث بتا رہا ہوں. بیٹھیے. کوشش کیا کرنا ہے, اصل مسئلہ کیا ہے, دو باتیں یاد رکھیے خواتین کے لیے. چہرے سے کپڑا لگنا بھی نہیں اور پردہ بھی نہیں ہونا, ٹھیک ہے نا. چہرے سے کپڑا لگنا بھی نہیں اور پردہ بھی ہو جانا. اس کے لیے آسان طریقہ یہ ٹوپی والا ہم بتاتے ہیں. ٹوپی والا رکھ لیجیے, سامنے نقاب ڈال دیں گے, کچھ نہیں ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ جو ہماری بہن بتا رہی ہے, وہ واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ طواف کرتی تھی, میدان طواف میں تھی, اور یہ جو واقعہ ہے وہ طواف کے دوران کا ہے. جب کوئی مرد نہیں ہوتے تو اپنا نقاب پیچھے اٹھا لیتے تھے کیونکہ سامنے کوئی نہیں. اور آپ یہ بات یاد رکھیے, اس زمانے میں مجمع بہت تھوڑا ہوتا تھا, بہت تھوڑا. حج کے لیے کتنے لوگ آتے تھے, بہت تھوڑے لوگ رہتے تھے. تو وہ جو کعبۃ اللہ کے اطراف میں جو جگہ رہتی تھی, لوگ طواف کے دوران کبھی کسی کو سامنے کھلا حصہ مل جاتا تو حضرت عائشہ اس کو اٹھا لیتے. اور جیسے آہٹ کسی کے آنے کی محسوس ہوتی تھی تو حضرت عائشہ اپنا نقاب سامنے ڈال دیتی تھی. سامنے ڈالنے کا مطلب نہیں کہ چہرے کو بھی لگ رہا ہے. اب احادیث, مکمل احادیث آپ پڑھیں گے اس سلسلے میں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ خاتون کو بھی کپڑا چہرے سے لگنا نہیں ہے. آپ اگر کپڑے کو نیچے ڈال کر اگر دور ایسا پکڑیں گی تو آپ کا کپڑا چہرے سے نہیں لگے گا. آپ اگر ٹوپی نہیں پہننا چاہیں گی مت پہنیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کو کرنا کیا ہے, نقاب نیچے کرنے کے بعد تھوڑا سا آگے کر کے پکڑ کے رہنا ہے. مگر آپ کب تک پکڑے کے رہیں گی؟ چہارشنبے کی رات سے آپ کا احرام شروع ہوگا. جمعرات کا پورا دن ہے, جمعرات کی رات ہے, جمعہ کا پورا دن ہے. ہفتے کے دن بڑے شیطان کو کنکری مار کے قربانی کے بعد حلق مردوں کا اور عورتوں کے بال کاٹنے کے بعد وہ احرام کی حالت ہماری ختم ہوتی ہے. تو اس وجہ سے آسانی کے ساتھ آپ ٹوپی لگا لیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اب اس وقت میں یہ لاکھوں کا جو مجمع ہے, ہم حضرت عائشہ کی طرح کرنا چاہیں گے بولے تو نہیں ہوگا. یاد رکھیے اس وقت میں مجمع بہت کم رہتا تھا, ایسا ہے. اب اس وقت میں دیکھیے 10 لاکھ کا مجمع ہے. آپ کو قدم قدم پر غیر محرم سامنے آتے رہیں گے تو آپ کتنی مرتبہ اپنا نقاب اٹھاتی رہیں گی اور ڈالتی رہیں گی. اس لیے بہتر یہ ہے آپ ٹوپی لگا لیجیے. تو یہ میدان عرفات میں ہم یہ وقت گزاریں گے, نماز پڑھ لیں گے, دعاؤں میں اپنا وقت گزاریں گے جی. اور شام ہوگی, مغرب ہوگی, تو مغرب کے بعد ہم یہاں سے ہم لوگوں کو سب کو بسوں سے لے کر مزدلفہ کے میدان میں لایا جائے. مزدلفہ کا جو میدان ہے بہت بابرکت میدان ہے, رحمتوں والا, برکتوں والا میدان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں دعا فرما رہے تھے. اچانک آپ کے چہرے پر خوشی آئی,
پہلے تو آپ رو رہے تھے، دعائیں میں لگے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کے چہرے پر بشاشت آ گئی. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ہے، مسکراہٹ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات میں نے دعائیں کی تھی، ایک دعا یہاں آ کر قبول ہو گئی. تو یہ آپ اندازہ یہ کیجئے، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ سب کچھ صرف عرفات کا میدان ہے، مزدلفہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ عمل اللہ نے حضور سے کروایا یہ بتلانے کے لیے کہ مزدلفہ کا میدان بھی قبولیت کا میدان ہے. یہاں آ کر حاجی تھکے ہونے کا عذر کر کے سو نہ جائیں. حاجیوں کو آپ بھی دیکھیں گے عرفات میں آتے ہی سب سے پہلے حسیروں کی لڑائی، جنگ چلتی ہے. کس کی جنگ ہوتی ہے؟ حسیر. آپ کی حسیر، میری حسیر، تم تھوڑا ادھر ہٹاؤ میں ادھر تھوڑا ہٹاؤں گی، تم ادھر تھوڑا ہٹاؤ میں ادھر تھوڑا ہٹاؤں گا، ارے میرے دو ساتھی آنے والے ہیں تم ادھر ہٹاؤ. 2-4 گھنٹے حسیروں کی جنگ چلتی ہے. بھائی صاحب سارا مزدلفہ کا میدان جہاں رکنا ہے رک جائیے، بس یہ کہ آپ اپنے قافلے کے لوگوں پر نظر رکھیے، بس تھوڑا سا فاصلے پر ٹھہریے، کوئی مسئلہ نہیں. ضروری نہیں کہ انہی کے ساتھ آ کر حسیر سے حسیر ملا کر کھڑے ہو جائیں. تو سب سے پہلے یہاں آئیں گے مزدلفہ کے میدان میں. اگر مغرب کے وقت بھی پہنچ جائے، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہیں پڑھنا ہے. جیسے عرفات میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ ظہر عصر کی نماز اپنے وقت پر نہیں بلکہ ظہر کے وقت میں پڑھیں گے. یہاں مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہیں بلکہ عشاء کے وقت میں پڑھیں گے. تو مزدلفہ کے میدان میں پہنچ گئے. یہاں آنے کے بعد کچھ کام کرنا ہے ہمیں مزدلفہ کے میدان میں. مزدلفہ میں ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد مشعر حرام. ہمارے ٹریول کے ساتھی ہم لوگوں کو جہاں لے جا کر روکے وہاں رک جائیں. اگر ہم سے کہنا چاہیں تو بول سکتے ہیں بھائی مسجد مشعر حرام تک چلو، کیونکہ اگر وہاں تک چلے گئے تو دوسرے دن صبح میں جو ہمیں رمی جمار کرنے کے لیے جمرات کو جانا ہے وہاں سے وہ فاصلہ بہت تھوڑا پڑ جائے گا، اور اکثر حصہ ہم رات میں کیا کر لیں گے، پار کر لیں گے. اور وہاں سے مسجد مشعر حرام سے 10 ذی الحجہ کی صبح فجر پڑھ کے جب ہم بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے جائیں گے تو وہ راستہ ہمارے لیے کم ہو جائے گا. تو کم وقت میں جا کر ہم بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے، پھر قربانی کرنے والوں کو فون کر دیں، حلق ہو جائے گا تو آپ زیارت کے لیے چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو آج کوشش کیجیے ان لوگوں سے بتاؤ کہ بھائی ہمیں مسجد مشعر حرام کے پاس لے کر جاؤ. قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب تم عرفات سے نکلو فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. جب آپ نکلو وہاں سے، کہاں سے؟ عرفات کے میدان سے، تو مزدلفہ میں آؤ، مشعر حرام کے پاس. اللہ نے ذکر کرنے کا جو حکم دیا کہاں دیا؟ وہ مشعر حرام مسجد کے پاس. اور اس مسجد کے اطراف میں جو میدان ہے پورا وہ لکھا ہوا رہے گا مزدلفہ کی ابتدا اور مزدلفہ کی انتہا، بورڈ لگے ہوئے رہتے ہیں. اس میدان کے اندر ہمیں وقت گزارنا ہے، رات گزارنا ہے. پیدل چلنے والے ہمارے پاس انشاءاللہ پیدل چلنے والے کوئی ہے تو سن لیجئے. پیدل چلنے والے عام طور پر مزدلفہ کا بورڈ دیکھ کے جہاں ہے وہاں اپنا جھولا رکھ دیے، بیگ رکھ دیے، سو گئے. پتہ چلا پوری رات مزدلفہ سے باہر گزار دی. مزدلفہ بدایت مزدلفہ عربی میں لکھا ہوا رہے گا، اردو میں، انگلش میں، 3 زبانوں میں لکھا ہوا رہے گا. جب تک اس بورڈ کے اندر کمان سے اندر ہم داخل نہ ہو وہ باہر ہی کہلائیں گے ہم مزدلفہ کے. اس لیے اگر کوئی پیدل آ رہے ہیں تو یہ مسئلہ یاد رکھیے. اور اگر ہم گروپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ ٹریول والوں کے ساتھ، یہ حضرات بالکل مزدلفہ کے میدان میں اندر لا کر چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے؟ اچھا ایک اور میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں. بعض دفعہ وہ جو معلم کے بسوں والے ہوتے ہیں نا، ڈرائیور گاڑی والے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کو اور حاجیوں کو لے کے آنا ہے، بہت حاجیوں کو لے کے آنا ہے. مزدلفہ کا بورڈ نظر آتے اتار دیتے. اب بہت سارے حاجی وہاں اتر جاتے، پتہ نہیں ہوتا ہے، اتر جاتے. اب اترنے کے بعد ان کو چلنا پڑتا ہے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر. اب وہ چلنے کا غصہ کس پہ نکالتے؟ وہ ٹریول کے ساتھیوں پر. ارے بھائی ہمارا کیا قصور ہے، ہمارے ساتھیوں کا کیا ہے اس میں؟ یہ بس آپ یہ بات یاد رکھیے، اس بس والے کو یہ کہنا مزدلفہ کا بورڈ نظر آنے کے بعد آدھے میدان میں لے کر جا. اب تو کیا کرتا ہمارے اوپر معلوم. آپ اردو میں بولو، عربی میں بولتا رہتا، دونوں کے اس میں ان سمجھ جاتا یہ حاجیاں اترنے والے نہیں ہیں. لہٰذا مزدلفہ کے میدان میں آپ کو اندر بیچ میں لے جا کر انشاءاللہ چھوڑ دے گا.
یہ بات یاد رکھیے آپ، کیونکہ ہر ایک وہاں الگ الگ بسوں میں رہیں گے، تو بسوں والے ڈرائیور کبھی کبھار کرتے ہیں، پیچھے والے لوگوں کو لینا ہوتا ہے تو وہ لوگ مزدلفہ کے شروع میں چھوڑ دیے چلے گئے، اور ہم سمجھتے ہیں جہاں چھوڑ دیے وہی مزدلفہ کا میدان ہے۔ اس بات کو آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیے۔ مزدلفہ کے میدان میں آنے کے بعد جو دو چند کام کرنا ہے، یہاں آتے ہی آپ فارغ ہو جائیے، سجدے سے فارغ ہو جائیے، جگہ جگہ حمامات بیت الخلاء ہے، وضو بنا لیجئے۔ سب سے پہلے عشاء کے وقت میں ہی، ہم بسوں سے جانے والے عشاء کے وقت میں ہی انشاءاللہ پہنچیں گے۔ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنا۔ پہلے اذان دے دیجئے، مغرب کی نماز فرض پڑھ لیجئے، اقامت دیجئے، عشاء کی نماز پڑھ لیجئے، پھر عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد مغرب کی سنتیں پڑھ لیجئے، عشاء کی ساری سنتیں واجب جو پڑھنا ہے، کیا کیا آپ کے دل میں آ رہا پڑھنا ہے سب پڑھیے آپ۔ جتنی دعائیں کرنا ہے دعائیں کیجئے، جو اذکار کرنا ہے کریے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مزدلفہ کی شب قدر سے بھی افضل ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، مزدلفہ کی شب قدر سے بھی افضل ہے، اس لیے مزدلفہ کی رات کو سو کر گزارنا نہیں۔ یقیناً تھکے ماندہ ہے، تھوڑی دیر سو جائیں، 2-4 گھنٹے آرام فرما لیں، 2-4 گھنٹے اس سے زیادہ نہیں، آپ اس کے بعد بیٹھیے، ذکر کرتے رہیے، اللہ کے ساتھ لو لگا کر بیٹھیے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام 70 کنکریوں کو یہاں سے چننا ہے۔ خدا نے قدرتی طور پر پورے علاقے، پورے میدان کی زمین کو کنکریلی بنایا ہے۔ کنکر جو لینا ہے، مٹر کے دانے، چنے کے دانے کے مقدر لیجئے۔ 1 آدھ 2-4 کنکر بڑے ہو گئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے کنکرے 1-1 انچ 2-2 انچ کے مت اٹھائیے، ان کو لے کے رکھنے کا بھی مسئلہ، سنبھالنے کا مسئلہ۔ اور سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہوگا، جمرات پر جا کر اگر ہم 1 انچ 1.5 انچ کا پتھر مارے اور کوئی لمبا آدمی آپ کے سامنے آ گیا، وہ پتھر جا کر جمرے میں نہیں گرے گا، بیچارے حاجی صاحب کے سر کو لگے گا، زخمی ہو جائے گا۔ تو پہلے تو کوشش یہ کرنا چاہیے جو لوگ لمبے ہیں وہ سامنے نہ جائیں، زیادہ سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں سے چاہیں مار دیجیے، آپ کا ہاتھ اونچا رہے گا، کیونکہ بلا وجہ پیچھے سے کوئی پتھر آ کر لگ جائے، کنکر لگ جائے، ایک تو حالت احرام میں رہتے ہیں، سر پہ بال بھی نہیں ہے، پریشان ہو جائیں گے پتھر لگ دی گئے سے۔ تو چھوٹے چھوٹے پتھر لیں، سب ہر ایک اپنے اپنے ساتھ رکھیں۔ دونوں ہیں میاں بیوی، سارے دونوں کے ملا کر شوہر کے پاس رکھ دیے، بیوی تنہا چل رہی، ایسا نہیں۔ اب آپ کا اپنے ساتھ رہیں پتھر اور شوہروں کے اپنے ساتھ رہیں پتھر، کنکریاں۔ پتھروں کو پھوڑ کر نہ لیں، جو کنکریاں وہاں پر زمین پہ پڑی ہوئی ہیں وہاں سے اٹھائیں۔ اور دوسری بات، جہاں سے آپ کنکری اٹھا رہے ہیں یہ دیکھ لیجئے وہ جگہ پاک صاف ستھری ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ یہاں جانوروں کی پیٹ پڑی ہوئی ہے، گندگی پڑی ہوئی ہے، آپ کو دوسری جگہ سے کنکر نہیں مل رہے ہیں، یہیں پر کنکر ہے، تو آپ 70 کنکریوں کو وہاں سے اٹھا کر ضرور دھو لیجیے۔ دھو کر آپ صاف ستھرا کر کے کنکریوں کو اپنے ساتھ رکھیے۔ 70 کنکری اٹھانا ہے، بھائی 13 ذی الحجہ کو کنکری مارنا نہیں ہے تو کیا کرنا، اٹھا کے ایک صاحب کل پوچھے تھے، بس خالی 49 اٹھا لیتے بس سے کافی ہے، بقیہ اٹھا کے بوجھ اٹھا کے چلنا کیوں نہیں، پورے 70 کنکری اٹھائیے۔ کیوں؟ کبھی کبھار جب آپ کنکر ماریں گے تو کنکری آپ کے ہاتھ میں سے چھوٹ جاتی ہے، تو آپ جھک کر اس کنکری کو مت اٹھائیے۔ علماء نے لکھا ہے جمرات کے پاس سے کنکری اٹھا کر مارنا مکروہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ اس شخص کی کنکری ہو جس کا حج خدا نے قبول نہیں کیا، اور آپ اس کنکری کو اٹھا کر پھر مارنا ممکن ہے۔ ایک حاجی وہ ہاؤس میں جا کر ہماری کنکری گرنا ہے، نہیں گری، باہر گر گئی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا، باہر سے چلے گیا اٹھ کر۔ تو وہاں جو کنکریاں گری پڑی ہوئی رہتی، یاد رکھیے کسی کنکری کو آپ کو اٹھانا نہیں ہے۔ 70 کنکری آپ یہاں سے اٹھا لیجیے۔ اب رات میں جو ہے کچھ کھانا پینا ہے تو کھانا پینا کر لیجیے، رات گزار لیجیے۔ یہ جو مزدلفہ کی رات میں ہم رات گزارتے ہیں، عام طور پر حاجی سمجھتے ہیں یہی وقوف مزدلفہ ہے، نہیں، یہ وقوف مزدلفہ رات گزارنا نہیں ہے۔ رات گزارنا سنت مؤکدہ ہے مزدلفہ میں، رات گزارنا سنت مؤکدہ ہے مزدلفہ میں۔ جو وقوف مزدلفہ ہے اس کا وقت شروع ہوگا فجر کے وقت کے شروع ہونے کے ساتھ۔ فجر کا وقت جب شروع ہوگا تو وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا، مزدلفہ میں آ کر آپ نے رات میں قیام کیا، عبادتوں میں لگے رہے، دعا میں لگے رہے۔ فجر کے وقت میں آپ نے سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز پڑھی،
یعنی ایسا نہیں، ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز آخری وقت میں پڑھتے ہیں، فجر کے وقت ختم ہونے سے 20-25 منٹ پہلے، لیکن مزدلفہ میں ہمیں فجر کی نماز کب پڑھنا ہے، سب سے اول وقت میں ہمیں فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ اب آپ کی ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ فجر کا اول وقت کون سا ہے یہ معلوم کر کے یہاں سے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ معلوم کر لیں گے فجر کا وقت کب شروع ہوگا۔ فجر کا وقت شروع ہوگا، اذان دے دیجئے، جس کو جیسے میسر ہو نماز پڑھ لیجئے، 2 لوگ ہیں 2 لوگ نماز پڑھ لیجئے، 15 لوگ ہیں 15 فجر پڑھ لیجئے، 50 لوگ ہو گئے 50 لوگ ایک ساتھ فجر پڑھ لیجئے، تو سنت پڑھ لیں اور اس کے بعد کیا کر لیجئے، تو فرض پڑھ لیجئے۔ اب فرض پڑھتے ہی وقوف کا وقت ہمارا شروع ہو گیا، کم از کم آخری درجے میں 10 منٹ ہم فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جیسے بھی ہمت ہو طاقت ہو اللہ کے سامنے لو لگائیں، مانگیں، دعائیں کریں، یہ وقوف کا وقت ہے، اس کو کہتے ہیں وقوف مزدلفہ۔ رات میں جو ہم قیام کیے وہ وقوف مزدلفہ نہیں ہے، رات میں قیام کرنا سنت مؤکدہ، یہ اچھی طریقے سے آپ یاد رکھیے۔ یہ بات میں آپ کو 2 مرتبہ اس لیے میں یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت سارے لوگ یہ سمجھ کر رات میں آئے، آدھا گھنٹہ ٹھہرے 1 گھنٹہ ٹھہرے، وہاں سے خیمہ چل دیے، پتہ کر لیے، لوکیشن ڈال لی، خیمہ نمبر 35 پہنچ گئے، اور اگر یہ اس طریقے سے رات میں 12-1 بجے مزدلفہ کا میدان چھوڑ کر اگر اپنے خیمے کو پہنچ جائیں گے، فجر ان کی مینا میں ہو گئی اور یہاں مزدلفہ میں نہیں ہوئی، تو ان کا 10 ذی الحجہ کے جو واجبات ہیں اس میں سے سب سے پہلا واجب ختم ہو گیا، چھوٹ گیا، اس کی وجہ سے ان کو دم دینا پڑے گا۔ اور آپ کو پتا ہے آج کل دم کی قیمت کیا ہے، 800 850 ریال، کوئی زمانہ تھا 300 ریال میں بھی ایک دم دے دیتے تھے، 400 ریال میں بھی دم ہو جاتا تھا، لیکن اس سال ایسا ہے حاجی اگر غلطی کر بیٹھے گا ایک دم سے بے دم ہو جائے گا، 800 850 ریال ایک دم کے چل گئے۔ اس لیے خدا کے واسطے رات میں بھیڑ کی وجہ سے، رش کی وجہ سے نہیں چل سک رہے، بھوک لگ رہی ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے۔ کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی، سفر کی مشقتوں سے ذہن اپنا ختم کریں، عبادتوں پر اپنا ذہن لگائیں، تو انشاءاللہ بہت دلچسپی کے ساتھ عبادت کی توفیق ملے گی۔ سفر کی مشقت کی طرف اگر ہم اپنا سکتے تو مشقت میں رہ کر آدمی عبادت صحیح نہیں کر پائے گا، مشقتوں کی طرف نظر نہ ہو ہماری، عبادت پر نظر ہو ہماری۔ تو اس لیے مجمع کو دیکھ کر، رش کو دیکھ کر اگر آپ چلے گئے ایک دم واجب ہو جاتا اگر آپ مزدلفہ میں فجر کی نماز نہیں پڑھ کے وقوف کو چھوڑ دی۔ ہو گئی ہماری مزدلفہ کی رات، ہو گئی، عبادتیں ہو گئی، پتھروں کو، کنکریوں کو چن لیے، بڑے بڑے پتھر نہ ہوں اور مٹی کے ڈھیلے نہ ہوں، کیونکہ مٹی کے ڈھیلے اگر آپ لیں گے تو وہ جمرات کو جانے تک جھل جاتے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں میرے ساتھ کنکریاں ہیں، جمرات کے پاس جا کر دیکھیں گے تو سارے مٹی کے ڈھیلے کیا ہو گئے، وہ ریت بن گئی ہے۔ تو مٹی کا ڈھیلا ہے، کنکر اٹھانا، کنکر اٹھا لیجئے، ساتھ میں رکھ لیجئے، اور فجر کی نماز پڑھیں گے، اور فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سا وقوف کر لیں۔ یہاں سے آپ سب سے پہلی بات یاد رکھیے، ہمارے ساتھ ٹریول کے احباب بسوں کو لے کر ہمارے استقبال میں نہیں کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہاں سے پوری دنیا کے آئے ہوئے ہر حاجی کو اپنا ہر عمل یہاں سے خود کو کرنا ہے، پیدل کرنا ہے۔ یہاں آپ انتظار میں مت رہیے، حافظ صاحب ہمارے لیے بسوں کی لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ سیدھا جمرات پہ جا کر رکیں گے اور وہاں سے جمرات پر کنکری مار کے خیمہ گے، نہیں، یہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، یہ میں آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں۔ آپ کا ذہن پہلے سے بنا ہوا رہے، بعد میں آپ پریشانی اور آپ بولے نہیں ہم لوگوں کو کسی نے نہیں بتایا کہ صاحب مزدلفہ سے کوئی بس نہیں ہے، ایک بات، تو اس بات کو یاد رکھ لیجیے۔ دوسری بات ہے، مزدلفہ کے میدان میں دوسرے بہت سارے ملکوں کے حاجیوں کو لا کر بسیں چھوڑ دے کے ڈرائیوراں جو ہے ادھر ادھر آرام کرتے رہتے۔ ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھا بہت سارے حکام وہ بسوں میں چڑھ کے بیٹھ جاتے، بس کے ڈرائیور سے تکرار کرتے رہتے، جمرات چھوڑ گیا ہمارے لوگ۔ ارے بھائی صاحب، وہ ملک مصر کے حاجیوں کی بس ہے، وہ شام کے حاجیوں کی بس ہے، ایران کے حاجیوں کی بس ہے، اور اس ڈرائیور سے تکرار کر رہے ہیں انڈین حاجی، کیا بول رہے ہیں؟ جمرات بھی چھوڑ کے ہم نہیں جا سکتے۔ آپ ایسا مت کیجیے، آپ ذہن میں رکھیے، مزدلفہ کی فجر ہم پڑھ لیے، وقوف کر لیے، آپ یہاں سے کیا کرنا ہے، ایک دو باتیں، دو طریقے آپ ذہن میں رکھیے۔
اگر ہمارا مزدلفہ میں قیام مسجد مشعر حرام کے پاس ہو، جیسے میں نے ابھی بتایا مسجد مشعر حرام کے پاس اگر ہمارا قیام ہے تو مسجد مشعر حرام سے جمرات قریب ہے، تو ایسے لوگ جو مسجد مشعر حرام کے پاس قیام کریں گے ان کے لیے ہماری رائے، ہمارا مشورہ یہ ہے آپ مسجد مشعر حرام سے نماز پڑھ کے نکلے، سیدھا جمرات جائیے، پہلا شیطان چھوڑ دیجئے، منجلے کو بھی چھوڑ دیجئے۔ آج پہلے دن سب سے زیادہ باری بڑھے گی ہے، بڑا آج 10 لاکھ حاجیوں کے کنکریوں کو کھانے والا ہے، تو پہلا اولا وسطی چھوڑ دیجئے، بڑے جمرے کے پاس جائیے، بڑے جمرے کو 7 کنکری مار دیجئے۔ کیسے کنکری مارنا ہے، کیا دعا پڑھنا ہے، میں ابھی بتا رہا ہوں، پہلے ایک طریقہ میں بتا دوں آپ کو۔ کنکری مار کر آپ فوری کیا کر دیجئے، آپ کے ٹریول کے ساتھی کا جو نمبر ہے قربانی کا، فون کر دیجئے، بول دیجئے صاحب میں فلاں اور میرے اہلیہ فلاں ہیں، ہم دونوں یا بیٹے ساتھ میں ہوں تو ہم تینوں کی خود رمی ہو گئی، کنکری مار دیے۔ وہ لوگ آپ کو ٹائم بولیں گے 10 بجے 11 بجے جو بھی وقت آپ کو بتائیں گے، اس وقت کے بعد بھی ایک مرتبہ پھر فون کر کے پوچھ لیجئے صاحب ہماری قربانی ہو گئی تو آپ فوری اس کے بعد حلق کرا لیجئے، اور اپنے خیمے میں اگر آپ کیا کر لیجئے، خیمے میں پہنچ کر غسل وغیرہ کر لیجئے، حلق کرا کے یہاں سے سیدھا طواف زیارت کے لیے چلے جائیے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ مزدلفہ سے جمرات کو جانا نہیں چاہتے ہیں، دوسرا طریقہ یہ ہے اگر آپ مزدلفہ سے جمرات کو سیدھا جانا نہیں چاہتے، دیکھیے یہ جو ہمارا مکتب نمبر 35 ہے، آپ جو اس کا میپ آ گیا ہے، میپ سے اگر آپ دیکھیں گے تو مزدلفہ سے ہمارا خیمہ قریب میں ہے، قریب بولے تو بھی تقریباً 2-3 کلومیٹر رہتا ہے۔ مزدلفہ کے میدان جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے ہمارا خیمہ تھوڑا سا قریب ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم اپنے خیمے کو پہلے چلے جائیں گے تو آپ یقیناً آ سکتے، اجازت ہے۔ مزدلفہ سے آپ خیمہ آ جائیے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 8-9 بجے تک آرام کر لیجئے، ناشتہ اگر آپ کے پاس آ گیا جب تک کر لیجئے، نہیں ہے تو آپ اس کے بعد اٹھ کر سیدھا جمرات کی طرف چل دیجئے، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو جو بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنا ہے، اس کا جو مسنون وقت ہے، کون سا وقت؟ اس کا جو مسنون وقت ہے صبح صادق سے، طلوع آفتاب سے، سورج نکلنے سے لے کر کب تک ہے؟ زوال تک اس کا مسنون وقت ہے۔ اور اگر کوئی اس درمیان میں نہیں کرے، زوال سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے ہر حال میں کر لے، اور اگر کوئی اس وقت بھی نہیں کیے تو رات میں بھی اجازت ہے، رات میں بھی کنکری مار سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی تاخیر کرتے کرتے 11 ذی الحجہ کی صبح اگر آ جائے اور 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو جو 7 کنکری مارنا ہے اگر نہیں مارے اور 11 کی فجر کا وقت داخل ہو گیا تو ایک بار ایک ترک واجب کی وجہ سے ایک دم واجب ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے کوشش یہ کیجیے، ہمت ہے مزدلفہ سے سیدھا جمرات، کچھ کرنا نہیں ہے آپ کو، یہ سب سے آسان راستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت آسان ہے۔ وہ جو 3 چھٹ کے راستے جا رہے ہیں، 3-4 راستے ہیں، وہ ہر راستہ جمرات پر جاتا ہے۔ یہ تو مینا کے راستوں میں الگ الگ جگہ سے جاتے ہیں، لیکن ہر سب جا کر کہاں مل جاتے ہیں؟ وہ آپ کو جمرات پر وہ 3 چھٹ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، آپ بھیڑ کے ساتھ چلتے رہیے بس، اور کیا پڑھتے ہوئے چلیے؟ تلبیہ یہاں پر بھی پڑھتے رہنا ہے، میدان عرفات میں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، رات میں، صبح ہونے کے بعد بھی۔ اب یہ جو مزدلفہ سے آپ جمرات کو جا رہے ہیں، یہاں پر بھی آپ یہ کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیے اور مجمع کے ساتھ چلتے رہیے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ مجمع کو دیکھ کر گھبرائیے مت، پریشان مت ہوئیے، اوپر سے بڑے بڑے پنکھے بھی لگے ہوئے رہتے ہیں اور ہواؤں کے بھی لگے ہوئے رہتے ہیں، راستے میں پولیس والے پانی کے باٹل لے کر حاجیوں کے چہروں پر سروں پر بھی مارتے رہتے ہیں، گرمی کا وقت ہوتا ہے، مجمع پورا بھیڑ ایک ساتھ چلتے رہتی ہے، پریشان اس سے مت ہو جائیے۔ عام طور پر ہمارے لوگ جو پریشان ہوتے ہیں مجمع کو دیکھتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ سب سے اچھی شکل میں آپ کو بتا رہا ہوں، مزدلفہ سے آپ کسی طریقے سے وہ 3 چھڑ کے راستے میں آ جائیے، چلتے رہیے، خدا پاک 20-25 منٹ آدھے گھنٹے میں آپ کو جمرات تک پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ جمرات پہ پہنچے، پہلا چھوڑ دیجئے، دوسرا چھوڑ دیجئے، تیسرے کے پاس آئیے، تیسرے کے پاس آنے کے بعد 7 کنکری مارنا ہے
اور ہر کنکری الگ الگ ماریں گے. سب سے پہلی بات یاد رکھیے, بعض دفعہ غصے میں آ کر اٹھا کے پورے 7 کنکریاں اگر مار دیے وہ ایک ہی کنکری شمار ہوگی. حاجی صاحب اس خیال میں مت رہیے مٹھی بھر 7 کنکریاں اٹھا کر پھینک دیا میری 7 کنکریاں ہو گئی. نہیں, آپ کی یہ ایک کنکری شمار ہوگی. اس لیے ہر کنکری کو الگ الگ مارنا ہے. اور کنکری اتنی قوت سے پکڑیے کہ مارتے وقت میں وہ جو حوض نما عمارت بنی ہوئی ہے اس سے پہلے کنکری گرنا نہیں چاہیے. کنکری ہماری جا کر حوض کے اندر گر جائے. وہ جو پلر ہے, پلر کے گول جو ستون بنا ہوا ہے, وہ جو حوض بنا ہوا ہے, اس حوض میں جا کر ہماری کنکری گرے, پہلے بھی نہیں گرنا چاہیے. ایک بات یاد رکھیے. اور دعا کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورضن للرحمن. اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام لے کر میں یہ کنکری مارتا ہوں یا مارتی ہوں شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور رحمان کو راضی اور خوش کرنے کے لیے. عربی الفاظ یاد نہیں ہے, اردو کا یہ ترجمہ یاد رکھ لیجئے. صرف اتنی نیت کر لیجئے کہ اللہ میں یہ جو کنکری مار رہا ہوں شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے. اگر عربی الفاظ یاد نہ ہو تو آپ یہ اردو کا ترجمہ ذہن میں رکھ لیجئے. ہر کنکری کو الگ الگ ماریے. اچھا, یہ جو ہمارے ساتھ ویل چیئر کے بھی حجاج اکرام ہیں, ویل چیئر والے بھی حجاج اکرام ہیں, ان کا کیا مسئلہ ہے؟ کوشش کیجئے ان حضرات کو بھی وہاں تک لے کر جائیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ابھی ویل چیئر ہے, کیسے لے کے جائیں گے, پریشانی ہو جائے گی. ایسا مت سوچئے, کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ کوئی انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوگی. بس اتنا ہے ویل چیئر بہت قریب مت لے کر جائیں. وہ جو حوض ستون پلر کے اطراف میں جو حوض بنا ہوا ہے اس کے بہت زیادہ قریب مت لے جائیے کیونکہ وہاں رش تھوڑا سا رہتا ہے. تھوڑا سا دور رکھیے. وہ ویل چیئر سے کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر ضرور اس دعا کو پڑھ کر مانگے. آدمی سب سے افضل یہ ہے کہ اپنا عمل خود کرے. سب سے افضل یہ ہے کہ اپنا عمل خود کرے. نہیں کر سکتے, مشکل ہے, اب دونوں الگ الگ نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں بس اوقات والدہ ساتھ میں ہے, بہت ضعیف ہے, نہیں کھڑے ہو سکتے, مار نہیں سکتے, تو آپ 2-4 ساتھیوں کو دے کر ان کو بازو کھڑا کر دیجئے. اور اگر اپنی والدہ کی طرف سے یا ضعیف والد صاحب کی طرف سے اگر ہم کنکری مارتے ہوں, اس کا طریقہ سن لیجئے, یاد رکھیے. سب سے پہلے اپنے ساتھ کنکری مارنا ہے. سب سے پہلے اپنے ساتھ کنکری مارنا ہے. پھر اس کے بعد جن کی طرف سے ہمیں رمی کرنا ہے, پتھر مارنا ہے, کنکر ان کی طرف سے ماریں گے. مسئلہ یاد رکھیں, پہلے اپنے ساتھ کنکری ماریں گے اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جن کی رمی کرنا ہے ان کی طرف سے. ایک تیسری بات ہے کہ یہاں یاد رکھیں رمی چمار میں 2 باتیں. کل ایک بات میں بتا دیا تھا, بڑے بڑے بیگ لے کر اگر ہم آئے یہاں جمعرات کے پاس پولیس والے لے کے پھینک دیتے. اس لیے میں نے کہا تھا اگر کوئی تھوڑا سا بڑا بیگ لے کے جا رہے ہیں آپ لوگ, وہ مینا میں چھوڑ دیجیے. آپ بڑا بیگ, بڑا سے مراد ہینڈ کیری, بس وہ لگیج والا بیگ مراد نہیں. ہینڈ کیری اگر آپ لے کے جا رہے ہیں لے جائیے, کوئی مسئلہ, لیکن کہاں چھوڑ دیجیے اس کو؟ مینا میں چھوڑ دیجیے. مینا سے عرفات مزدلفہ سے ہوتے ہوئے آنے کے لیے جو ہم لوگوں کو ہر ٹریول کی طرف سے جو چھوٹا بیگ کاندھوں پہ لگانے کے لیے دیا گیا ہے اسی کو لے کر چلے آپ ساتھ, کیونکہ بڑا لے کر جائیں گے پولیس والا اٹھا کر پھینک دے گا. ایک بات. دوسری بات, چھتری جو ہوگی, چھتری کو بھی پولیس والے لے کر پھینک دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جمعرات کے بعد جانے کے بعد چھتری کے جو کونے ہوتے ہیں آنکھوں میں, سر میں چبھنے کا اندیشہ ہوتے ہیں, پولیس والے اس کو بھی اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. آپ چھتری کو لے جانا چاہتے ہیں, بچانا چاہتے ہیں تو مرد احباب اپنے احرام کی چادروں میں اندر رکھ لیجئے اور اس کے بعد آگے بڑھیے. ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں. اور اگر چھوٹی چھتری ہے, فول کرنے کے بعد اگر چھوٹی ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں, آپ اپنے ساتھ جو بیگ ہے بیگ کا اندر ڈال دیجیے. چھتریوں سے بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا. وہاں جانے کے بعد بسا اوقات واضح حجاج اکرام کو دیکھا گیا ہے اور اتنا جوش اور جذبہ اور غصہ اور پتہ نہیں کیا کیا چیز وہاں جانے کے بعد ہوتی ہے. غصے میں ہاتھ میں چھتری ہے تو چھتری اٹھا کر پھینک رہے ہیں, چپل ہے تو چپل اٹھا کے شیطان کے وہ جو ستون پلر اس کو مار رہے ہیں. آپ یہ یاد رکھیے اس وقت میں وہاں کوئی شیطان نہیں ہے. شیطان تو ہمارے ساتھ ہے جو وہ کام کروا رہا, چھتری بگوا رہا, انہیں کر رہا تھا یہ کام. تو یہ جو کام ہم ہرگز نہ کریں وہاں پر.
جو کنکری لے کر گئے کنکری کو ہی مارنا ہے، بس یاد رکھیے، جوتا چپل وغیرہ نہیں مارنا ہے۔ کسی زمانے میں سنا بعض حاجی جو ہے کنکریاں پتھر کے نہیں چاندی کے بنا لے کے آئے گئے تھے، ماشاءاللہ۔ کس کے حاجی صاحب؟ چاندی کے 70 کنکریاں بنا لے کے آئے گئے تھے ایک مرتبہ، پتہ نہیں کہاں والے تھے وہ مسئلہ آپ صرف مسئلہ یاد ذہن میں رکھیے، وہاں شیطان کے پاس سونے چاندی کی کنکریاں نہیں مارنا ہے، شیطان کو پتھر ہی مارنا ہے، کیونکہ وہ پتھر سے ذلیل ہوگا، سونے چاندی سے تو اس کا نفس اور موٹا ہوگا، شیطان کو اور عزت بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کسی کا واقعہ تھا، لکھا ہوا تھا، تو میں ویسے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو پتھر مارنا ہے، دوسری کوئی چیز وہاں نہیں مارنا ہے۔ دوسری بات، زبان پر صرف یہ جو دعا میں نے بتائی ہے اس کو یاد رکھیے، یہ دعا ہی آپ کو پڑھنا ہے۔ پڑھیے بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورضا للرحمن، بس یہ دعا پڑھتے ہوئے ہر کنکری ماریے، ماں بہن کے گالیاں نہیں دینا ہے۔ بعض حاجی جو ہے اس کی تو بھی بلکہ شروع ہو گئے اور ایسے ایسے گالیاں دے رہے ہیں حالت احرام میں، پوچھے مت، میں آپ کو ہو سکتا کسی سے پالا پڑ جائے۔ دیکھ لیجئے کوئی حاجی صاحب اگر غصے میں آخری شیطان کو گالیاں دیتے ہوئے ہمارے باپ ابراہیم کو بھٹکاتا تو بول کے مار رہے گا، ان کو بھٹکایا تھا، حضرت ابراہیم مار دیے، اللہ نے ان کی قربانی قبول کر لی۔ حاجی صاحب آپ کو کیا کرنا ہے وہ کریے، ہمارے دادا حضرت اسماعیل کو بھٹکاتا بول کے گالیاں دے کے مار، وہ ہو گیا صاحب، وہ عمل ہو گیا، خدا نے اس کے عمل کی شکل کو باقی رکھا ہے، خدا نے ان کے عمل کی شکل کو ہمارے لیے باقی رکھا ہے۔ اور یہ اس یقین کے ساتھ ایک بات، آخری بات جمرات کنکری مارنے سے متعلق سن لیجئے، اس یقین کے ساتھ ہر کنکری مارنا ہے کہ ہر کنکری کے ساتھ ہمارا ایک بڑا گناہ، کبیرہ گناہ اللہ معاف کرے گا، اس یقین کے ساتھ ہر کنکری مارنا ہے۔ یہ بات میں نے عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر آئی ہوئی ایک جماعت کو آپ نے بتایا کہ جب تم جمرات پر ایک ایک کنکری مارو گے، ہر کنکری پر تمہارا بڑا گناہ، جس ایک گناہ کی وجہ سے تم ہلاک ہو سکتے ہو، خدا تمہارے ایسے ہر ایک بڑے گناہ کو معاف کرے گا۔ اس یقین کے ساتھ کنکر ماریں گے سب انشاءاللہ۔ جمرات پر کنکری ماریں گے، اس کے بعد دعا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ پہلے دن 10 ذی الحجہ کو ہمیں کئی کام کرنا ہے۔ 10 ذی الحجہ کا دن بہت ہی زیادہ کاموں والا، محنتوں والا، بہت تعب والا اور بہت ہی پھرتیلے پن کے ساتھ کئی کام کرنے والا 10واں دن ہمارا ہے۔ سب سے پہلا واجب ہم نے ادا کر دیا، کیا ادا کیا بولیے؟ مزدلفہ میں ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی، وقوف کر لیے، پہلا واجب ادا ہو گیا۔ دوسرے واجب کو ہم ادا کرنے کے لیے کہاں آ گئے؟ جمرات آ گئے۔ جمرات پر بڑے شیطان کو 7 کنکری مارے، اس کے بعد کوئی دعا نہیں ہے۔ وہاں سے آپ باہر نکلتے ہی پہلا کام ہے کامل کے ہمارے ساتھیوں کو فون کر کے بول دیجئے جناب ہماری رمی ہو گئی، ہماری قربانی کر دیجئے۔ وہ لوگ آپ کو وقت بتا دیں گے، وہ وقت کے بعد بھی ایک مرتبہ پھر سے اطمینان کے لیے فون کر لیجئے، اور وہاں سے نکلنے کے بعد آپ کہاں آئیں گے؟ اپنا خیمہ آ جائیے۔ اپنا خیمہ آنے کے لیے میں نے کل یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ مینا میں جب ہم رہیں گے تو اپنا لوکیشن کیا کرنا ہے؟ سیو کرنا ہے۔ بھائی جن لوگوں کو نہیں آتا، ہماری گزارش ہے جن لوگوں کو آتا ہے وہ نہ آنے والوں کو فون پہ کر کے دیں، کریں گے رائے کام پوچھ لیجئے۔ حاجی صاحب آپ لوکیشن محفوظ کر لیے نہیں بھی ہے، آپ ان کا فون لے کے کر دیجئے، آپ پوچھئے۔ ہر ساتھی جو ہمارے نوجوان ساتھی ہیں جن کو آتا وہ اپنے دیگر تمام حاجیوں کے فون میں ان کا لوکیشن محفوظ کر دیں۔ یہ اب کام آئے گا یہ لوکیشن ہمیں۔ جمرات کی رمی کر کے جب ہم آئیں گے کہاں جائیں گے؟ کدھر سے نکلیں گے؟ سارے خیمے ایک ساتھ، سارے راستے ایک ساتھ۔ آپ اب اپنا فون نکالیے، اپنا لوکیشن ماریے، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے نکلیے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید نہیں یقین ہے وہ لوکیشن آپ کو آپ کے خیمے تک پہنچائے گا۔ خیمے میں آ کے آپ آرام کر لیجیے۔ جب آپ کو فون آ گیا یا آپ 2 گھنٹوں کے بعد فون کر لیے اور آپ کو معلوم ہو گیا آپ کی قربانی ہو گئی، تو یہاں تک کتنے واجب ہو گئے ہمارے؟ 3۔ نماز ہو گئی، وقوف مزدلفہ ہو گیا، رمی جمار ہو گیا، اور اس کے بعد قربانی ہو گئی۔
دو باتیں ہمارے حافظ صاحب بتائیں. ایک بات کل میں ذکر کیا تھا ہے کہ لوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کیا کرنا ہے. مینا میں جب ایک دن ہمارا قیام ہوگا تو میں نے کل یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ باہر نکل کر اطراف کی چیزوں کا تھوڑا سا جائزہ لے لیں کہ آپ کے قریب میں پولیس چھاونی ہے. پولیس چھاونی ہے تو کون سی ہے, اس کے اوپر نمبرات کیا لکھے ہوئے ہیں. اور اگر آپ کے قریب میں مینا کا اسٹیشن ہے تو مینا میں 3 اسٹیشن ہے ریلوے, تو آپ 1 کے قریب میں ہیں, 2 کے قریب میں ہیں, 3 کے قریب میں ہیں. اور اطراف میں جو آپ کے خیمے ہیں, خیمے کے اطراف میں اور کیا بڑی چیز ہو سکتی ہے علامت کی, اس چیز کو بھی آپ فوٹو وغیرہ لے کر رکھیے. ایک کام. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قافلوں کے ساتھ ہم مزدلفہ سے جب چلیں گے, ہمارے ٹریول کے ساتھ ہی ہم لوگ انشاءاللہ لے کر چلیں گے, لیکن اگر ان لوگوں سے ہم چھوٹ گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے, جیسے بتایا گیا آپ اس طریقے سے کر لیجیے, لیکن ہم اپنی فیملیوں سے نہیں چھوٹنا چاہتے, اس کا دھیان دیں. بس کوئی قافلے کے ہمارے سارے گروپ کے لوگ چھوٹ جائیں کوئی مسئلہ نہیں, سب کو چھوڑ دیجئے, آپ اپنے گھر والوں کو مت چھوڑیے. بس ایک بات یاد رکھیے. تو بہرحال قربانی ہو گئی. قربانی کے بعد چوتھا جو واجب ہے حلق کرانا ہے. مرد حضرات مینا کے میدان میں آپ کو وہاں بہت سارے لوگ مل جائیں گے, حلق کرا لیجئے. اور خواتین کا جو ہے آپ حضرات خود جو ہے قینچی لے کر تھوڑے سے بال کٹ کر دیجیے. قربان حلق ہو گئی, اور حلق کے بعد خواتین کے بال بھی کاٹ دیے. اس کے بعد جو ہے غسل کر لیں اور اپنا عادی جو عام اپنا لباس ہوتا ہے وہ لباس پہن لیجئے. اور اس کے بعد آپ کو جو کام کرنا ہے, حج کا جو دوسرا رکن اعظم ہے, حج کا پہلا رکن اعظم طواف وقوف عرفہ تھا, اور دوسرا جو رکن اعظم ہے وہ طواف زیارت ہے. تو قربانی حلق کے بعد غسل فرما کر اپنے کپڑے پہن لیجئے. اس کے بعد آپ یہاں سے جہاں سے ٹیکسی ملتی ہے معلوم کیجئے, آپ ٹیکسی کہاں سے ملتی ہے, خوب ٹیکسیاں ملیں گی حرم کے لیے. جتنی ٹیکسیاں آتی ہیں وہ سب کو پتا ہے حاجیوں کو کہاں لے جانا ہے, حرم. تو حرم کے پاس قریب میں لے آ کر چھوڑ دیں گے. حرم شریف آ جائیے. نماز فرض نماز کا وقت اگر ہے تو پہلے فرض نماز پڑھیے, کیونکہ فرض نماز سے پہلے اگر ہم طواف زیارت شروع کر دیے, 2 چکر ہو گئے, اذان ہو گئی, اور نماز کے وقت میں خواتین کو پیچھے کر دیتے. اب 10 ذی الحجہ کو رش اتنا رہتا ہے, سبھی دن پر رش رہتا ہے, ایسا نہیں کہ 11 کو کم ہو گیا 12 کو کم ہو گیا, رش تو آپ کو ہمیشہ ہی ملے گا. تو اگر خواتین اگر ہمارے اندر چلے گئے بعد میں نہیں ملے تو بڑی دقت ہوگی. اس لیے 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑے, کر لیجئے. مثلا ظہر کا وقت ہے, ظہر کی نماز کے بعد آپ اندر داخل ہو جائیں, اور داخل ہوتے ہی طواف زیارت, جیسے آپ لوگوں نے طواف عمرہ کیا تھا اسی طریقے سے طواف زیارت بھی کرنا ہے. نیت صرف بدلی بھی ہوگی کہ اللہ میں حج کے طواف زیارت کی نیت کرتا ہوں, آپ اس کو میرے لیے آسان فرمائیے اور قبول فرمائیے. آپ مینا سے آ رہے ہیں تو بیان مت لائیے, کہیں کو آئیں گے اکیلے آئیں گے. مینا سے آتے وقت میں کچھ مت لائیے ساتھ میں, جو ابھی میں نے بتایا نا, مینا میں آپ غسل کر لیے, کپڑے پہن لیے, کوئی چیز مت لے کر آئیے. آپ اپنا فون, اپنا بیلٹ ضرور رکھیے جس میں اپنے پیسے وغیرہ رکھ لیجیے. آپ اس کے بعد نکل کے مکہ شریف آئیے, کوئی بیگ ویگ کچھ مت لائیے. نیت جو کریں گے طواف زیارت کی کہاں کرنا ہے, آپ مطاف میں آ گئے. عمرے کے لیے نیت کیسے کی, آپ حجر اسود سے پہلے تھوڑا سا کھڑے ہو گئے, ٹھیک ہے نا, آپ ایسے کھڑے ہو گئے, دائیں طرف آپ کے حجر اسود ہے, آپ کھڑے ہو گئے. آپ حجر اسود کا پہلے استقبال بھی کر لیجئے, کعبۃ اللہ کا. کعبۃ اللہ پر جب بھی آپ کی نظر پڑے 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے. پڑھ رہے ہیں آپ لوگ الحمدللہ, 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے, اس کا استقبال کریں اور اپنے ہاتھوں کو کان کے لو تک اٹھائیں, اور اس کے بعد نیت کر لیجئے. یہی نیت کر لیجئے. کوئی پوچھ رہے تھے نیت نہ کرنا, یہیں پر نیت کر لیجئے کہ اللہ میں طواف زیارت کی نیت کرتا ہوں, آسان فرمائیے, قبول فرما لیجئے. اس کے بعد آپ آگے بڑھ کر حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں گے. اب تو ہری لائٹوں سے آپ کو پورا اندازہ ہو گیا, اور یہاں آنے کے بعد جیسے بتایا گیا بوسہ لینے کا تو کوئی اب مسئلہ نہیں رہا, اشارہ ہی کرنا ہے. دور سے اشارہ کر لیے. اچھا, بعض حاجیوں کو اپنے کل بھی دیکھا اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں, حجر اسود اتنے اوپر نہیں ہے صاحب, نیچے ہے. کہاں ہے وہ, جیسے ہم ٹھہرے ہوئے چل رہے ہیں نا ایسا بس اشارہ کر دیجیے. پورا ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر رہے ہیں, حجر اسود اوپر نہیں ہے, نیچے حجر اسود نیچے لگا ہوا ہے. تو ایسے اشارہ کر لیجئے اور دعا پڑھ لیجئے, بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاءا بعہدک واتباعا لسنت نبیک
یہ دعا پڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں پر بوسہ لے لیجئے اور وہاں سے آپ کا طواف شروع ہو گیا. جیسے آپ نے 7 چکر طواف میں کیے اسی طریقے سے کرنا ہے. یہاں پہ آپ ایک بات یہ یاد رکھیے، طواف زیارت جو اپنے عام کپڑوں میں ہے اجتماع نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ آپ کوئی آدمی یہ خیال نہ کرے صاحب احرام کی چادر تو نہیں ہے لیکن میں اپنی آستین کھول کے جو ہے طواف کروں گا، ایسا نہیں ہے. حالت احرام میں چادر میں اگر ہوں گے تو استباع کرنا ہے، نہیں تو استباع ساقط ہو جاتا ہے. البتہ آپ جو ہے موقع ہو رمل کر سکتے ضرور رمل کر لیجیے، رمل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنت عمل ہے صرف 3 چکروں میں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو اس دن رش رہتا ہے، رش کی وجہ سے آپ طواف میں رمل نہیں کر سکتے. ابھی عمرے میں نہیں کر سکتے تھے ہمارے حاج کل جو چلے تھے، بہت مشکل ہو جا رہا تھا. کہاں کر سکتے آپ؟ حجر اسود سے نکل کر کہاں آئے؟ رکن عراقی پر آئے. رکن عراقی تک بہت ٹائٹ مسئلہ رہتا ہے. پھر رکن شامی تک آئے. رکن شامی کے پاس تھوڑی سی جگہ آپ کو مل جائے گی، جتنا ملا 2 قدم آپ کو رمل کا موقع ملا کر لیجیے. 2 قدم بھی اگر ہمیں موقع ملتا ہے رمل کا کر لیجیے. اور آگے آئیں گے رکن یمانی ہے، رکن یمانی کے بیچ میں بھی اچھا خاصا وقت جگہ مل جاتی ہے، رش خود کیا کم ہو جاتا ہے. آپ جتنا موقع مل جائے رمل کر لیجیے. پھر رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان کی جو مشہور دعا ہے، بہت جامع دعا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو وہ جامع دعا یاد کرنا چاہیے. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یہ دعا کر لیجیے. یاد نہیں ہے عربی دعا؟ آپ کم سے کم ربنا آتنا، تو دنیا کے ہر مومن کو یہ دعا یاد ہوتی ہے، ربنا آتنا تو پڑھ لیجیے اتنا. ٹھیک ہے، حجر اسود پر آ گئے. 1 چکر 2 3 4 5 6 7 چکر آپ کے مکمل ہو گئے. لیکن اس میں 2 باتیں آپ کو یاد رکھنا ہے. بے وضو طواف نہیں ہوگا. خواتین اگر اپنی نماز نہ پڑھنے کی حالت میں آ گئی، طواف زیارت کو وہ مؤخر کریں گی. کب تک کریں گی؟ جب تک وہ نماز پڑھنے کی حالت میں نہ آ جائے. چاہے 13 ذی الحجہ ہو، چاہے 15 ذی الحجہ ہو، چاہے 17 ذی الحجہ ہو، 20 ذی الحجہ ہو، آپ پر کوئی دم نہیں ہے، کوئی صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے. جب خواتین نماز پڑھنے کی حالت میں آ جائیں گی اس وقت میں مسجد حرام جائیں، طواف زیارت کر لیجئے اور اس کے بعد حج کی سعی کر لیجئے. اچھا، طواف کو روک کے خالی جا کے سعی کر کے آئیں گے؟ نہیں، کیونکہ سعی کے لیے آپ کو کہاں سے جانا ہے؟ مسجد حرام میں سے جانا ہے. ناپاکی کی حالت میں مسجد میں سے جانا نہیں ہے. مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے، خواتین کو. اس لیے وہ 2 چیزیں آپ چھوڑ کر رکھیں گی، طواف زیارت کو اور حج کی سعی کو جو واجب ہے. جب انشاءاللہ نماز کی حالت میں آئیں گے اس وقت میں جا کے کر لیں، کوئی دم وغیرہ نہیں، کوئی صدقہ نہیں. یہ طواف زیارت سے آپ فارغ ہو گئے. فارغ ہونے کے بعد بتائیے حاجی صاحب کیا کرنا ہے؟ 7 چکر سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ بولیے آپ. 2 رکعت نماز سے پہلے ایک اور کام کرنا ہے. 7ویں چکر کے بعد 8ویں مرتبہ ایک اشارہ کرنا ہے. کر لیں گے؟ 8ویں مرتبہ اشارہ کرنے کے بعد سعی کے لیے بھی ایک اشارہ کرنا ہے. اس کے لیے آپ سعی کے لیے نماز پڑھ کے زمزم پی کے واپس نہیں آ سکتے، بہت رش رہتا ہے. اس لیے سہولت اللہ نے دی ہے. کیا کریں آپ؟ 8ویں اشارے کے بعد 9واں اشارہ اور ایک کر لیں، اور وہ 9ویں اشارے میں ہماری نیت کس کی ہو؟ یہ اشارہ کس کے لیے ہے؟ سعی کے لیے. تو پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے. اس کے بعد جہاں موقع ملے مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ لیجیے. 2 رکعت نماز واجب الطواف ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے. کل میں اس نماز کی فضیلت میں بتایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طواف کے بعد جو 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا ایک عربی غلام کو آزاد کیا. ایک غلام کو آزاد کرنے کا جو اجر ملتا ہے وہ 2 رکعت نماز پر اجر ملے گا. تو 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے جیسے موقع ملے ویسے. اور لمبی نمازوں میں لمبی قرات میں چھوٹی صورتیں پڑھ لیجئے. مختصر 3 مرتبہ رکوع اور سجدے کی تسبیح پڑھ لیجئے اور جلدی سے قاعدے پہ جو پڑھنا ہے پڑھ کر سلام پھیر دیجئے. ذرا ایک خیال رکھیے،
سجدے میں جاتے ہوئے چشمے والے حضرات اپنے چشمے کا خیال کرتے ہوئے جائیں، کیونکہ پیچھے والا غلطی سے ہماری گردن پر پیر رکھ دیا تو تھوڑا سا نقصان ہو جاتا ہے۔ کم جگہ ہوتی ہے، سجدہ جیسے کرنا ہے کر لیجئے، پریشان مت ہوئیے، اور یہ مت خیال کیجئے ارے میں اتنا جلدی نماز پڑھ لیا کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، خدا اسی نماز کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ یہ لاکھوں کا مجمع رحیم و کریم کے دربار میں پہنچا ہوا ہے۔ دنیا کے لوگ معمولی سی چیزوں کے لیے، تنخواہ بڑھانے کے لیے بلدیہ والے جا کر کمشنر کے آفس کے سامنے احتجاج کرتے تھے، کیا کرتا ہوں، تنخواہ سب کی بڑھا دیا۔ جی ہاں، کچرے کی بنڈیاں چلانے والے، رکشے چلانے والے 40-40 ہزار 50 ہزار تنخواہ کر دیا۔ یہ دنیا کے انسانوں کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ہم تو رحیم و کریم آقا کے دربار میں ہیں، یہاں جو ہم سے بد پڑا وہ کر دیے، اس عمل کو خدا کے حوالے کر دیں، قبول وہ کرے گا انشاءاللہ۔ پریشان مت ہوئیے کیسے نماز، 2 رکعت نماز پڑھ لیے، وہاں سے مساء کی طرف آنے کا جو راستہ ہے، اندر آنے کے بعد بائیں طرف آپ کو زمزم نظر آتے رہتا ہے، زمزم پی لیجئے، ٹھنڈا مت پیجئے، ٹھنڈا مت پیجئے، جتنا پینا ہے آپ کو جتنی ہمت طاقت ہے پی لیجئے۔ وہاں سے سیدھا دائیں طرف مڑیں گے، آپ صفا مروہ پہاڑی کی طرف نکل جائیں گے۔ یہاں آنے کے بعد حج کا یہ ایک واجب ہے، اس واجب کو ادا کر لیجئے۔ آپ کو پتا ہے صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، 7واں چکر ہمارا کہاں ختم ہو جائے گا، مروہ پر ختم ہو جائے گا۔ مروہ پر ختم ہونے کے بعد باب مروہ سے باہر نکلیں گے۔ صحیح میں جو باتیں پہلے بھی آ چکی ہے، یہ ایک مرتبہ سن لیجئے۔ صحیح میں آتے آتے اگر ہمارا وضو باقی نہیں رہا کوئی مسئلہ نہیں، جا کے آنے میں بہت دقت ہو جائے گی، اسی حالت میں سعی کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور میلین اخترین میں مرد احباب تھوڑا سا تیز چلے، دعا پڑھنا ہے، رب اغفر وارحم، پڑھیے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم، انک انت الاعز الاکرم۔ یہ اس کا ترجمہ سن لیجئے، ترجمہ یہ ہے، اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیے، اور جو گناہ آپ میرے جانتے ہیں ان میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کو مجھے نہیں پتا چلتا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، لیکن میرا رب جانتا ہے کہ اس سے اس وقت میں یہ گناہ ہوا ہے۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے، دعا میں وتجاوز عما تعلم، اے اللہ جن گناہوں کو میں جانتا ہوں اس کو تو بخش دیجئے، جن میرے گناہوں کو آپ جانتے ہیں ان کو بھی بخش دیجئے۔ انک انت العز الاکرم، اس لیے کہ اللہ آپ کی ذات، آپ بہت ہی عزیز معزز آپ کی ذات ہے، اور سخیوں میں سب سے بڑے سخی آپ کی ذات ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ عربی الفاظ یاد نہ ہو، آپ اتنا تو دعا میں بول سکتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، جو گناہ میں نے جان بوجھ کر کیے ان کو معاف کر دیجئے، جو انجانے میں جو گناہ مجھ سے ہوئے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے۔ یہ اردو میں تو کم از کم آپ کیا کر لیجئے، دعا پڑھ دیجئے۔ صحیح سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، اگر آپ صحیح سے فارغ ہونے تک عصر کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز پڑھ لیجئے، ٹیکسی لے کر سیدھا مینا آپ کو اپنے خیمے میں آنا ہے۔ کہاں نہیں آئیں گے حاجی صاحب، بلڈنگ کو نہیں آنا ہے، بلڈنگ نہیں آنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، مینا کی جو راتیں ہیں یہ راتیں مسنون راتیں ہیں حنفیہ کے نزدیک، لیکن دوسرے علماء ائمہ کے نزدیک مینا کی رات مینا میں گزارنا واجب ہے۔ اگر کوئی حاجی حنبلی شافعی مسلک والے، مالکی مسلک والے رات اگر مینا میں نہیں گزاریں گے تو ان کو دم دینا واجب ہو جائے گا۔ ہمارے نزدیک مینا کا قیام رات کا اگرچہ مسنون ہے لیکن واجب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے رات کا قیام ہمارا۔ اس لیے جس حصے میں رات کے عصر، مغرب، عشاء، رات میں 12 بجے جب ہم طواف زیارت اور حج کی سعی سے فارغ ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے حاجی صاحب، ٹیکسی لیں اور سیدھا مینا کے میدان میں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ دن اس طریقے سے ہو جائے گا۔ ہاں رات گزار نہیں، حلق تو آپ کرا دیے نا وہاں پر، یہ حلق جو آپ وہاں مینا میں کر دیے پھر حلق، ٹھیک ہے نا۔ جی ہاں، اب مینا میں آنے کے بعد رات میں آپ قیام کر لیجئے۔ صبح اٹھنے کے بعد کون سی تاریخ ہے بتائیے، 11 ذی الحجہ ہے، 11 ذی الحجہ۔ اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیے، طواف زیارت کا جو وقت شروع ہوتا ہے کب، 10 ذی الحجہ سے، 10، 11، 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے ہر حال میں طواف زیارت سے فارغ ہونا ہے۔ فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ سب،
اور لاکھوں کا مجمع، یہ تو 10 لاکھ کا ہے، 40 لاکھ کا بھی جب مجمع ہوتا ہے، اللہ کا اتنا بڑا کرم، وقت میں اللہ اتنی برکت رکھتا ہے، 40 لاکھ کا مجمع 12 ذی الحجہ سے پہلے طواف زیارت کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، آپ یہ بھی سوچئے صاحب 10 لاکھ لوگ کیسا کریں گے؟ بالکل کریں گے۔ میں تو سمجھتا ہوں پہلے دن ہی 10 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کی رات میں تقریباً 4-5 لاکھ حاجی فارغ ہو جاتے ہیں طواف زیارت سے۔ تو طواف زیارت کا وقت یاد رکھیے، 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے تک ہر حال میں کرنا ہے۔ یہ جو 11 ذی الحجہ کو ہم جو مینا میں ہیں، 11 ذی الحجہ کو جو رمی کرنا ہے، تینوں جمرات کی رمی کرنا ہے۔ کتنے جمرات کی؟ تینوں جمرات کی رمی کرنا ہے، لیکن اس کا جو مسنون وقت ہے وہ دوپہر سے شروع ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے۔ آپ کو اگر کوئی وہ صاحب یہ بولے صاحب 10 بجے جا کے 11 ذی الحجہ کو رمی مار کے آئیں گے، آپ اگر رمی ماریں گے آپ کی رمی نہیں ہوگی۔ اگرچہ آپ کو دوسرے لوگ بتاتے رہیں گے ارے 24 گھنٹے مار سکتے، نہیں مارنا ہے۔ کب تک نہیں ماریں گے آپ؟ ظہر کے وقت تک نہیں ماریں گے۔ ظہر کے وقت میں انشاءاللہ نماز ظہر پڑھیں گے جماعت سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ نکلیں گے، جا کر کیا کریں گے؟ تینوں جمرات کو ساتھ کنکری ماریں گے، جیسے ابھی اس کا ذکر ہے، کریں گے ایسے ہی۔ اچھا، ظہر کے بعد دھوپ بہت ہے، رک جائیے آپ، کوئی مسئلہ نہیں، عصر تک رکیے، 4 بجے تک۔ 4 بجے بھی خیمے سے نکل کر آپ دیکھیں صاحب دھوپ بہت ہے، رک جائیے آپ، 5 بجے تک رکیے آپ، 6 بجے تک رکیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 6 بجے نکلیے، آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ جمرات کو پہنچ جائیں گے۔ مغرب سے پہلے انشاءاللہ ہمارے تینوں جمرات کی کیا ہو جائے گی؟ کمی ہو جائے گی۔ کسی وجہ سے آپ اس مسئلے کو یاد رکھیے، کسی وجہ سے اگر آپ 11 ذی الحجہ کی مغرب تک کنکری نہیں مار سکے، کوئی بات نہیں، مغرب کے بعد آپ نے کنکری مار دی، لیکن شرط صرف اتنی ہے 12 ذی الحجہ کی فجر سے پہلے مارنا۔ 10 ذی الحجہ کی کنکری وقت پہ مار دیے، 12 کی کنکری بھی وقت پہ مار دیے، 11 کی کنکری ڈالتے کیا آ گیا؟ فجر کا وقت آ گیا، تو 11 کی رمی کا پورا وقت چلے گیا۔ ترک واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے ایک دم واجب ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش یہ کریں دوپہر سے لے کر مغرب سے پہلے 11 ذی الحجہ کی ہماری رمی ہو جائے۔ نہیں ہو سکی، مغرب کے فوری بعد مغرب پڑھ کے نکل جائے ٹھنڈے ٹھنڈے، عشاء کے بعد ہر حال میں فارغ ہو کر 10-11 بجے تک آ جائے۔ 11 ذی الحجہ کو ایک ہی کام ہے۔ لیکن اگر کسی نے 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت اور حج کی سعی نہیں کیے، تو وہ 11 ذی الحجہ کی علی الصبح فجر پڑھ کر سیدھا حرم شریف چلے جائیں، یا 8-9 بجے بھی جانا ہے 8-9 بجے چلے جائیں، چلے گئے، اور حرم جا کر طواف زیارت کر لیجئے، حج کی سعی کر لیجئے۔ ظہر کا وقت آئے گا، ظہر پڑھ کے کچھ کھا پی کے وہاں سے آپ ٹیکسی لے کے سیدھے جمرات پہ آئیے، مینا مت آئیے، خیمہ مت آئیے۔ 11 ذی الحجہ کو اگر کوئی ایسا کرنا چاہے، کہاں جائیں گے؟ سیدھا جمرات کو۔ لیکن اس کے لیے کیا ہے، آپ مینا سے جاتے وقت کنکریاں اپنے ساتھ میں رکھیں، بغیر کنکریوں کے چلے گئے اور وہاں جمرات میں جا کے دوسرے حاجیوں سے بول رہے ہیں کہ صاحب مانگ رہے ہیں ہم حرم سے یہاں آ گئے، ایسا مت کیجیے۔ مینا سے اگر آپ 11 کی صبح جا رہے ہیں تو اپنی کنکریوں کو ساتھ میں رکھ لیجئے، چلے جائیے، طواف زیارت کر لیجئے 11 کو، اور حج کی صحیح کر لیجئے۔ ظہر کا وقت ہوگا، ظہر پڑھ لیجئے، کھا پی کے آپ سیدھا وہاں سے کہاں نکلیں گے؟ ٹیکسی والے کو بولیے جمرات کے پاس چھوڑو، بنداؤ شیشے کے پاس لا کے چھوڑ دے گا، وہاں سے آپ کے سامنے جمرات نظر آئیں گے۔ جمرات کو سیدھا تینوں کو کنکری مار لیجئے اور واپس نکل کے اپنا لوکیشن کھول لیجئے، واپس اپنے خیمے کو آئیے۔ یہ 11 ذی الحجہ، جی ماں ہاں، پہلے وہاں جانے کے بعد آپ کو لکھا ہوا رہے گا اولا، وسطیٰ اور عقبہ۔ اولا کا مطلب چھوٹا، وسطیٰ کا مطلب منجلا، اور عقبہ کا مطلب بڑا۔ وہ شاید اردو میں بھی لکھا ہوا رہے گا، چھوٹا شیطان، منجلا شیطان، بڑا شیطان۔ 3 ستون ہے، وہ آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا اپنے آپ، 3 ستون ہے۔ پہلا جو ستون ہمیں جاتے ہی ملے گا وہ چھوٹا شیطان، پھر تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد منجلا ہے، پھر آگے بڑھنے کے بعد بڑا ہے۔ تو 11 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کی رمی کریں گے، لیکن ایک بات یہاں تھوڑی سی یاد رکھیے، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو جب چھوٹے شیطان اور منجلے شیطان کو کنکری ماریں گے تو بائیں طرف ہٹ کر، آپ یہاں کنکری ماریں، یہ بیچ میں راستہ ہے، تھوڑا سا بازو ہٹ کر، بازو ہٹیں گے تو آپ کے بائیں طرف کعبۃ اللہ ہوگا، آپ کے دائیں طرف جمرات ہوں گے،
اور بائیں طرف کعبۃ اللہ ہوگا تو بائیں طرف متوجہ ہو کر تھوڑی سی دعا کرنا، مختصر دعا کرنا مسنون ہے. لمبا ٹھہرے پولیس والے ڈھکل لیتے رہتے، پریشان ہو جاتے. تو کون سے کس کے بعد دعا کرنا ہے؟ پہلے چھوٹے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد، دوسرے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد، تیسرے کے بعد کوئی دعا نہیں ہے. آپ باہر نکل جائیں گے، باہر نکل کر سیدھا اپنا خیمہ آئیں گے. اسی طریقے سے اپنے خیمے میں آئیے، رات میں ٹھہریے، دعائیں کر لیجئے، جو بھی ہے بہرحال آپ مصروف رہیے. پھر 12 ذی الحجہ کا دن آئے گا. کون سا دن آئے گا؟ 12 ذی الحجہ کا دن آئے گا. 12 ذی الحجہ تک بھی اگر کوئی حاجی ہمارے طواف زیارت اگر نہ کیے ہوں تو وہ بھی یاد رکھ لیجئے. 8-9 بجے وہاں سے چلیں، 10 بجے تک حرم شریف پہنچ جائیں، طواف زیارت کر لیں، حج کی سعی کر لیں. ظہر کی نماز وقت ہوگا، اول وقت میں حرم میں نماز ہوتی ہے، پڑھ لیجئے. سیدھے وہاں سے ٹیکسی لے کر کہاں جائیں گے؟ جمرات کو آ جائیں گے. جمرات پر اب 12 ذی الحجہ کو بھی تینوں شیاطین کو کنکری مارنا ہے. اسی طریقے سے جیسے بتایا گیا کنکری مار لیجئے، پہلے دوسرے کے بعد دعا کیجئے، اور تیسرے کے بعد کوئی دعا نہیں ہے واپس اپنے خیمے کو آئیے. 12 ذی الحجہ کو کنکری مار کے اپنے خیمے میں رہ کر اب صرف انتظار کیجئے کہ حضرات ہمیں یہاں سے انشاءاللہ اپنی بلڈنگ کو واپس لے کر آئیں. اور اگر کوئی اس وقت تک رکنا نہیں چاہ رہے، اپنے گھر والوں کو لے کر اپنی بلڈنگ آنا چاہ رہے، بالکل آسان ہے. جیسے بعض حضرات جلدی آ جانا چاہتے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہوتے ہی چلے گئے، کنکری مار لیے، اب شام تک مغرب نہیں ہوتا، مت رکیے، اب شام تک ٹیکسی بات کر لیجئے اور آپ آ جائیے اپنی بلڈنگ میں آ کر رہ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر رکنا چاہ رہے ہیں تو شام میں رکیے، شام میں راوی والوں کے ساتھ آئیں گے. مینا جو ہے مغرب سے پہلے، 12 کی مغرب سے پہلے مینا کو چھوڑنا ہے. انشاءاللہ چھوڑ دیں گے، گاڑیاں آ جائیں گی، انشاءاللہ مغرب سے پہلے نکل جائیں گے وہاں سے. عام طور پر انشاءاللہ عزیز مغرب کی نماز آ کر یہاں آ کر پڑھتے ہیں. موقع تو مسجد میں پڑھنے کا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں اس جگہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جو بھی صاحب مغرب میں آ جائے سب مل کر جماعت سے نماز بنا کر نماز پڑھ لیں گے. اس طریقے سے یہ حج کے ہمارے اعمال کریں گے انشاءاللہ. اب اگر آگے پیچھے اگر آپ کر لیے تو پریشان ہو جاتے، جیسے بتایا گیا اس طریقے سے کر لیجئے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ایک واجب صرف آپ کا باقی رہے گا، کیا ہے بولیے وہ سب؟ طواف ودا. طواف ودا واجب ہے، یہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، کبھی بھی کر سکتے ہیں آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں مدینہ جانے کی جو تاریخ ہمارے ساتھی جو بتائیں گے اس سے دن پہلے کر لیجیے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے جو ہمارے ساتھی سمجھتے ہیں طواف زیارت طواف ودا کر کے الٹے پاؤں پورا صحن میں آ رہے ہیں، پولیس والے دیکھ رہے ہیں ان کو کیا ہو گیا بھائی یہ الٹے کیوں جا رہے ہیں. ایسا نہ کریں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ طواف الٹے پاؤں وہاں سے آ رہے ہیں، کچھ نہیں. اور ایک طریقہ یہ ہے طواف ودا آپ طواف زیارت کر لیے، حج کی صحیح کر لیے، 13 ذی الحجہ کو طواف ودا کر کے رکھ دیجیے، 14 ذی الحجہ کو کر لیجیے، 15 کو کر کے رکھ لیجیے طواف ودا. اس کے بعد یہ مسئلہ میں بتا رہا ہوں، طواف ودا کرنے کے بعد صبح شام عمرہ کیجیے. آپ طواف ودا کرنے کے بعد صبح شام 10-10 15-15 نفل طواف کیجیے. اور وہ جو حدیث میں 50 طواف کرنے والی بات حج کے بعد کیجیے، آپ 50 طواف ہر حال میں پورے کیجیے انشاءاللہ. کر سکتے ہیں، ہمت کرو. نہیں طواف ودا کے بعد صحیح نہیں، ٹھیک ہے نا. تو عام طور پر ذہنوں میں یہ رہتا طواف ودا کے بعد مسجد حرام بھی نہیں جا سکتے، سمجھتے بالکل غلط ہے. مسجد حرام بھی جا سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، عمرے کر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، سارے کام کریں گے سب انشاءاللہ. بالکل بالکل ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. طواف ودا کے بعد، طواف فرض کے بعد، نفل طواف کے بعد، ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے. نہیں ہے طواف ودا کے بعد صحیح نہیں ہے صاحب، طواف ودا کے بعد صحیح نہیں ہے. نہیں کچھ نہیں ہوا، اس میں کتنا اصل ہے. ایک بات ہے حاجی صاحب سن لیجیے ذرا، کنکری جو ہم ماریں گے وہ پلر کو مارنا ضروری نہیں ہے. وہ جو پلر